تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام ڈاکٹر شہباز نیک ہے. میں بیسیکلی ہیڈ آف یورولوجی ہوں پولی کلینک ہاسپٹل میں صبح، اور اس وقت میں یہاں پریکٹس کرتا ہوں کمپیشنیٹ کیئر ہاسپٹل جہاں میں بیٹھا ہوں G13 میں کمپیشنیٹ کیئر ہاسپٹل میں ہوں. اچھا، بلیڈر ٹیومر کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ عام طور پر لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ جیسے سگریٹ اسموکنگ سے لنگ کینسر ہوتا ہے، یہ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جو سیکنڈ موسٹ کامن کینسر ہے جو کہ لنگ کینسر کے بعد دوسرے نمبر پہ میلز کے اندر وہ بلیڈر کینسر ہے، یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے اسموکنگ کے ساتھ. اسی طرح فیمیل میں بھی بلیڈر کینسر ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لوگ اسموکنگ نہیں کرتے ان میں بلیڈر کینسر نہیں ہوتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 50% سے زیادہ وہ لوگ جن میں بلیڈر کینسر ہوتا ہے، 50% سے زیادہ ان لوگوں میں اسٹرانگ اسموکنگ کی ہسٹری ہوتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا ڈائریکٹ اس سے ریلیشن شپ ہے. مثانے کا کینسر عام طور پہ بلیڈنگ کے ساتھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، جس میں اچانک سے پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بعض اوقات معمولی خون ہوتا ہے، ہلکی سی سرخی مائل رنگت ہوتی ہے یورین کی، اور بعض اوقات اتنا سویئر بلڈ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے مکمل یورین کی جگہ بلڈ پاس ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ سم ٹائم کلاٹس بھی پاس ہوتے ہیں. اچھا، کبھی کبھار جب اس میں انفیکشن کا ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ پین کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں. ٹینڈرنس ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں پین ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ ویکنس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. جب جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ویکنس یا کمزوری کے ساتھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا تشخیص اس کی بڑی آسان ہے. اگر بر وقت کوئی ڈاکٹر سے رابطہ کرے تو ایک سمپل 1-2 ٹیسٹ کروا کے ہم آسانی سے اس کو تشخیص کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے وقت ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو جائے اتنا یہ قابل علاج ہے. شروع میں اس آفس قابل علاج ہے، بعد میں اس کا علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اگر شروع کی سٹیج میں کوئی شخص آ جائے اس علامت کے ساتھ کہ پیشاب میں خون آ رہا ہے تو ہم اس کا ایک سمپل یورین RE کا ٹیسٹ، یورین روٹین ایگزامینیشن کا ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، جس کے اندر اگر بلڈ کا آنا کنفرم ہو جائے تو پھر اس کو ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اس کے ساتھ کروا لیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں کینسر عام طور پر پک ہو جاتا ہے. کچھ کینسر کی ورائٹیز کے علاوہ زیادہ تر کیسز میں کینسر الٹرا ساؤنڈ میں ایزیلی نظر آ جاتا ہے. بہت ہی شروع کی سٹیج میں یا کچھ ریئر کینسر کی ورائٹیز ایسی ہیں مثانے کے کینسر کی جو کہ الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتی، تو اس کے لیے پھر ہمیں سسٹوسکوپی کرنی پڑتی ہے. اس کو ڈائگنوسٹک سسٹوسکوپی کہتے ہیں، جس سے ہم براز یہ ہے کہ ہم کیمرے کے ساتھ مثانے کا معائنہ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس میں دیکھ لیتے ہیں. اگر اس میں گروتھ نظر آ جائے تو اس کو ساتھ ہی ایک پروسیجر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں TURBT کہتے ہیں، یعنی ہم سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ انڈوسکوپ کی مدد کے ساتھ ہم اس کو مثانے کو اندر سے چھیل دیتے ہیں، اس کے اندر والی جھلی کو، اور اس کے ساتھ کینسر سارا اندر سے نکال دیتے ہیں. اس میں باہر سے کوئی کٹ شٹ نہیں ہوتا، کوئی اسٹچ نہیں ہوتا، پین فری پروسیجر ہے عام طور پہ. اور اس کے بعد جو وہ مواد نکالا جاتا ہے اس کی بایوپسی کی جاتی ہے. بایوپسی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی کینسر ہے، اور اگر ہے تو کون سی ورائٹی کا کینسر ہے، اور دوسرا یہ کہ کون سی سٹیج پہ ہے یہ کینسر. سٹیج کے لیے کچھ ہمیں بایوپسی سے مدد ملتی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ مزید اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جیسے CT اسکین وغیرہ وہ کروا کے دیکھتے ہیں کہ مثانے کا کینسر کہاں تک پھیلا ہوا ہے. پھر مزید جو اس کا علاج ہے وہ اس کی سٹیجنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو اس کی 4 طرح کی سٹیجنگ کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے سمجھانے کے لیے میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جو کینسر ہے وہ مثانے کی حد تک ہی ہے اور اس کی اندر والی جھلی تک محدود ہے، اس سے آگے مثانے کی وال کے اندر اس کی ڈیپ پینیٹریشن نہیں ہے. تو اس ایسے کیس میں مثانے کا معائنہ کر کے جو ہم اندر سے الیکٹروکارٹری سے جو ریموو کرتے ہیں کینسر، وہ عام طور پہ کیوریٹیو علاج ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا 3 مہینے بعد فالو اپ میں معائنہ کیا جاتا ہے شروع میں، اور اگر کسی کا کینسر نیگیٹو آئے پھر 6 مہینے بعد اور پھر سال بعد معائنہ کرتے ہیں. جو 5 سال تک اگر وہ کینسر دوبارہ ریکرنس نہ ہو تو ہم اس کو ٹیومر فری لیبل کرتے ہیں. بٹ اگر ان کیس ہو کہ اس کا جو ٹیومر کا بیہیویئر زیادہ خطرناک والا ہو، یعنی اگریسو بیہیویئر ہو جائے، اور اس کو T1G3 ہم کہتے ہیں کہ اگر ہائی گریڈ ٹیومر ہو جائے یا ملٹیپل جگہ پہ مثانے سے اس کا اوریجن ہو، تو اس صورت میں پھر ہمیں اپنا پلان چینج کرنا پڑتا ہے. یا دوسری صورت میں اگر
कैंसर मसाने की वॉल के अंदर तक फैल जाए और बाकी जिस्म में फैला हुआ ना हो, तो फिर आप यूँ समझे कि एक नेक्स्ट स्टेज का ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा मसाना निकाला जाता है और जो गुर्दों से नालियाँ यूरिन को लेके आती हैं, उनका हम मसनूई तरीके से एक अल्टरनेट वे बनाते हैं। उसके मल्टीपल तरीके हैं। एक कॉमन तरीका ये है कि आंतों का कुछ हिस्सा लेके हम गुर्दों के नालियों के एक तरफ से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ से पेट से बाहर ले आते हैं और फिर वो एक बैग अटैच हो जाता है। तो उसके उस बैग में फिर सारी जिंदगी वो यूरिन कलेक्ट होता है। इस तरीके से वो कैंसर ज़्यादा मसाना सारा निकल जाता है और बंदे की कैंसर से जान छोड़ देती है। अच्छा, प्रिवेंशन से पहले मैं 1 मिनट के लिए एक तीसरी स्टेज आप लोगों के मालूमात के बता दूं, फिर प्रिवेंशन पे आता हूँ। एक इससे नेक्स्ट स्टेज है कि जब मसाने से बाहर फैल चुका होता है। जब मसाने से बाहर एक दफ़ा अगर फैल जाए तो फिर उसका ये वाला ऑपरेशन भी नाकाफ़ी होता है। उस सूरत में हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ये बात याद रखें कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कैंसर ख़त्म नहीं होता, सिर्फ दब जाता है और कुछ ना कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो कैंसर फैले होने की सूरत में भी मसाना निकाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर मसाना निकालने का प्रोसेस उस वक़्त होता है जब अभी वो बाहर फैला हुआ ना हो। तो बहरहाल ये जो लास्ट स्टेज है, जिसे स्टेज 4 एक्चुअली टेक्निकली टर्म में हम कहते हैं, यानी लास्ट स्टेज कह लें, इसके अंदर फिर हम सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं और ये वो स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा काबिल इलाज नहीं है। इसका किसी हद तक इलाज अवेलेबल है, लेकिन मुकम्मल इसमें क्योर नहीं होता। अच्छा, अब भी बाकी रही बात प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन जैसे मैंने शुरू अच्छा, आज हम मसाने के कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं कंपैशनेट केयर हॉस्पिटल G33 में। और ये जिस पेशेंट का हम दूसरे ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको बेसिकली ब्लैडर कैंसर का फीमेल में निस्बतन कम कॉमन है और मेल में ज़्यादा कॉमन है। ख़ासतौर पर जो स्मोकर है उनमें 50% रेशो स्मोकर्स में होती है। तो ये यहाँ पे इसमें ये कि एक रूटीन है, हम हर किस्म के कैंसर के ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें किडनी कैंसर भी है, इसमें मसाने का कैंसर का हो रहा है, दूध के कैंसर के ऑपरेशन भी होते हैं और तमाम हमारे पास एडवांस के तो ट्यूमर का बिहेवियर ज़्यादा ख़तरनाक वाला हो, यानी अग्रेसिव बिहेवियर हो जाए और उसको T1G3 हम कहते हैं कि अगर हाई ग्रेड ट्यूमर हो जाए या मल्टीपल जगह पर मसाने से उसका ओरिजिन हो, तो उस सूरत में फिर हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। या दूसरी सूरत में अगर कैंसर मसाने की वॉल के अंदर तक फैल जाए और बाकी जिस्म में फैला हुआ ना हो, तो फिर आप यूँ समझे कि एक नेक्स्ट स्टेज का ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा मसाना निकाला जाता है और जो गुर्दों से नालियाँ यूरिन को लेके आती हैं, उनका हम मसनूई तरीके से एक अल्टरनेट वे बनाते हैं। उसके मल्टीपल तरीके हैं। एक कॉमन तरीका ये है कि आंतों का कुछ हिस्सा लेके हम गुर्दों के नालियों के एक तरफ से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ से पेट से बाहर ले आते हैं और फिर वो एक बैग अटैच हो जाता है। तो उसके उस बैग में फिर सारी जिंदगी वो यूरिन कलेक्ट होता है। इस तरीके से वो कैंसर ज़्यादा मसाना सारा निकल जाता है और बंदे की कैंसर से जान छोड़ देती है। अच्छा, प्रिवेंशन से पहले मैं 1 मिनट के लिए एक तीसरी स्टेज आप लोगों के मालूमात के बता दूं, फिर प्रिवेंशन पे आता हूँ। एक इससे नेक्स्ट स्टेज है कि जब मसाने से बाहर फैल चुका होता है। जब मसाने से बाहर एक दफ़ा अगर फैल जाए तो फिर उसका ये वाला ऑपरेशन भी नाकाफ़ी होता है। उस सूरत में हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ये बात याद रखें कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कैंसर ख़त्म नहीं होता, सिर्फ दब जाता है और कुछ ना कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो कैंसर फैले होने की सूरत में भी मसाना निकाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर मसाना निकालने का प्रोसेस उस वक़्त होता है जब अभी वो बाहर फैला हुआ ना हो। तो बहरहाल ये जो लास्ट स्टेज है, जिसे स्टेज 4 एक्चुअली टेक्निकली टर्म में हम कहते हैं, यानी लास्ट स्टेज कह लें, इसके अंदर फिर हम सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं और ये वो स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा काबिल इलाज नहीं है। इसका किसी हद तक इलाज अवेलेबल है, लेकिन मुकम्मल इसमें क्योर नहीं होता। अच्छा, अब भी बाकी रही बात प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि सबसे कॉमन चीज़ तो ये है जो इसके साथ लिंक है, वो सिगरेट स्मोकिंग है। अगर कोई शख्स सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि वो अपने आप को लंग कैंसर के साथ साथ मसाने के कैंसर से भी एक्सपोज कर रहा है।
تو ایسے بندوں میں کینسر بننے کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ کینسر 40s میں جا کے ہوتا ہے، یعنی کہ 30 سال کے بعد یا 40 سے 50 سال کی عمر میں عموماً یہ کینسر ظاہر ہوتے ہیں. تو اس ایج میں خاص طور پہ اگر کبھی کسی کے ذرا سے بھی بلڈ آئے بغیر کسی ٹراما کے، بغیر کسی اور نون ریزن کے، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس، اپنے یورولوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنا کمپلیٹ معائنہ کرائیں، اپنا یورین آر ای کا ٹیسٹ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور اگر ڈاکٹر سجیسٹ کریں تو سی ٹی اسکین کروائیں. اس طریقے سے ہم کینسر کی جلد از جلد تشخیص کر سکتے ہیں. اور اگر جلد از جلد تشخیص ہو جائے تو شروع کی سٹیج پہ یہ کینسر قابل علاج ہے، کیوریٹو ہے. کیوریٹو سے مراد ہے کہ کینسر سے 100% جان چھڑوائی جا سکتی ہے اس سٹیج پہ. بٹ اگر وہ ٹائم آپ گزار لیں اور ایک دفعہ کینسر پھیل جائے تو پھر جیسے میں نے ابھی کہا کہ آخری سٹیج پہ پہنچ جائے تو اس سٹیج پہ کینسر کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جو ویڈیو ہم شیئر کر رہے ہیں اس میں اس پیشنٹ کا آپریشن ہم نے کمپیشنٹ کیئر ہاسپٹل G33 میں کیا. یہ پہلی سٹیج کا کینسر تھا جس میں کہ مثانے کے جھلی کے اندر سے یہ پھیلا ہوا تھا. اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ہم نے اس کو الیکٹروپوٹری کے ساتھ اندر سے کینسر کو ریموو کیا، اور کینسر کو ریموو کرنے کے بعد اس جگہ کو ہم نے یوں کہہ لیں کہ اس کے روٹ کو برن کر دیا، سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں. یہ کینسر کیونکہ ملٹیپل جگہ سے اس کا اوریجن ہوا ہے تو اس لیے لازمی اس کی 3 مہینے کے بعد دوبارہ اس کا معائنہ کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ کسی نئی جگہ سے یہ دوبارہ ارائز تو نہیں ہوتا. مین وائل ہمارے پاس بایوپسی کی رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس پیشنٹ کے مثانہ نکالنے کی ضرورت ہے یا یہ آپریشن کافی ہے، صرف مثانہ معائنہ ہی اس کے بعد کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے پبلک انفارمیشن کے لیے کہ آپ سے انفارمیشن یہ ساری شیئر کی ہے. تھینک یو ویری مچ. چھوٹا دائرہ جہاں پر ٹھیک ہے بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے. بول رہا ہوں سر، آ گئے تھے نیچے بیٹھ. آ گئے باہر ہے کھڑے جی سر، ادھر ہے. جی نیچے تھے فیصل بھائی کو میں نے کہا چلو بس ٹھیک ہے، چلو بس ٹھیک ہے.